ناظرین اور اسلامی بھائیوں، اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو بھوکا مر جائے، فاقہ کر لے، لیکن حلال لقمہ کھائے۔ حرام کی تمہاری بریانی سے حلال کی روٹی چٹنی تمہارے لیے بہتر ہے، یاد رکھنا۔ حرام کے تمہارے اونچے اونچے محلوں سے حلال کی جھوپڑ پٹی تمہارے لیے بہتر ہے، یاد رکھنا۔ کیونکہ یہ دنیا ہماری اصل ٹھکانہ، ہماری اصل جگہ نہیں ہے، آخرت ہماری اصل جگہ ہے۔ جب تک اس کائنات میں تم زندہ ہو، حلال لقمہ کھاؤ، حلال مکان میں رہو، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ، تاکہ آخرت میں اللہ تمہیں اچھا سا اچھا مکان، اچھے سے اچھا جنت میں انتظام تمہارے لیے کر سکے۔ الیکشنوں کا موسم ہے۔ آج کل ہمارے کرناٹک میں منسپالٹی آفس کے الیکشن چل رہے ہیں۔ گرام پنچایت، منسپالٹی، پورا سبھے اسے کہتے ہیں، یہاں آندھرا میں ہے نہیں، پتا نہیں۔ الیکشنوں کا جیسے سیزن آتا ہے، اچھے اچھے اللہ ولیوں کے بڑے بڑے جبے قبے پہننے والوں کا ایمان بھی شیروا اتر جاتا ہے الیکشن کا سیزن جیسے ہی آتا ہے۔ کیونکہ الیکشن کے موسم میں اب کانگریس والا کہتا ہے، بھائی میں الیکشن میں کھڑا ہوں، مجھے ووٹ ڈالنا، 500 روپے ایک ووٹ کے میں دوں گا۔ اب بی جے پی والا کہتا ہے 1000 روپے ایک ووٹ کے بدلے دوں گا، مجھے ووٹ دینا۔ یہ بے غیرت کیا کرتا ہے؟ یہ جھوٹا، یہ مکار، یہ دھوکے باز کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے والا، اپنے آپ کی بڑی داڑھی رکھ کے لمبے جبے کپے پہن کے صف اول میں نمازیں پڑھنے والا، ادھر اس کا نے بھی منگ لیتا، ادھر اس کا نے بھی منگ لیتا۔ لاؤ بھائی ہمیں تم نہ ڈال چلاؤ، تم نہ ووٹ ڈال چلاؤ، ہمارے گھر میں 6 ووٹا، 3000 روپے تمہیں دیو، 6000 روپے تمہیں دیو۔ کانگریس والے کہنے 3000، بی جے پی والے کہنے 6000 منگ لیتا۔ جھوٹا کہیں کا، مکار، دھوکے باز۔ ووٹ کسے ڈالتا بھائی؟ کیا 2 جنوں کو ڈالتا؟ آدھا آدھا کر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا؟ ایک لے کو اس نہ ڈالیں گا، ایک لے کو ووٹ ڈالتا، ایک لے کو کھڈے میں ڈالتا۔ لیکن انہیں کیا کیا؟ انہیں کیا کیا؟ اللہ اکبر! کبھی سوچا؟ رشوت لیا، رشوت، حرام کا پیسہ رشوت لیا اس نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے اہل حدیث بھائیوں سے، میرے غیرت رکھنے والے ایماندار اہل حدیث نوجوانوں سے، کیا تمہارا ایمان اتنا مر گیا کہ تم آج رشوت کھانے پر مجبور ہو گئے، ایک کو دھوکہ دینے پر مجبور ہو گئے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کھانے والا، رشوت کھلانے والا، یہ دونوں کے دونوں جائیں گے جہنم میں۔ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو، رشوت تم لے رہے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی دیر رہے گی جی تمہارے 500 کی نوٹ یہ تمہارے جیب میں؟ کتنی دیر رہے گی؟ وہ 1000 روپے جو بی جے پی والا رشوت دیا تھا، کتنی دیر رہے گی تمہارے جیب میں؟ 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال؟ کتنی دیر رہے گی؟ جائے گی نا کہیں بھی؟ یاد رکھو وہ 1000 کی 1 روپے کی یا 500 روپے کی ایک نوٹ تمہارے 1,00,000 روپے کی خیر و برکتوں کو ستیاناش کر دے گی، یاد رکھو۔ حرام کی ایک نوٹ تمہاری زندگی کی جمع پونجی کمائی کی زندگی کی برکتوں کو ستیاناش برباد کر کے رکھ دے گی۔ تم حرام لیتے ہو، رشوت لیتے ہو، ارے تمہاری ضمیر کا تم سودا کر رہے ہو۔ کیا تمہاری ضمیر مر گئی؟ تمہاری ضمیر اندر سے آواز نہیں دیتی؟ اے اللہ کے بندے، کیسا کھا رہا نا تو، کیسا دھوکہ دے رہا نا اسے۔ اللہ کے نبی کہتے من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے جمع نہیں۔ دھوکہ دینے والا امت محمدیہ میں سے ہے ہی نہیں، اہل حدیث میں تو کیا امت محمدیہ سے خارج انہیں۔ دھوکے باز اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اللہ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ نے ایمان لایا تو تم ہدایت پہ رہو گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا، مطلب کیا؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کی سنتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے، ہم کوئی بدعت نہیں کرتے، کوئی شرک نہیں۔ خالی اتنا بولے تو اللہ جنت دے ڈالتا کیا؟ نہیں۔ آمنو، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا، مطلب کیا؟ جیسے وہ نمازیں پڑھے ویسے ہمیں پڑھنا، جیسے وہ تجارت کرے ویسے ہمیں کرنا۔